أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف، اور اس کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات، کہ میں 7 گائیں دیکھتا ہوں. یہ مضارع حال میں ماضی کے، حکایت میں ماضی کے، اس کو کہتے ہیں مضارع حکایت میں ماضی کے. یعنی خواب دیکھا ہے، یہ ہے ماضی میں، لیکن کبھی ماضی کے اندر مضارع استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع حکایت میں ماضی کے، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، یہ یوں یوں ہے، تو یہ خواب کے بیان کے لیے مضارع استعمال ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مضارع حکایت میں ماضی کے، کہ میں 7 گائیں دیکھتا ہوں. سمان سمین کی جب موٹی تازی، فربا، 7 موٹی تازی گائیں دیکھتا ہوں. کہ یأکلہن 7 عجاف، یأکلہن کھاتی ہیں انہیں 7 عجاف. عجاف عجفا کی جمع ہے. ویسے قواعد کے مطابق یہ جو عجاف ہے، یہ
اجفاؤ کی جمع نہیں آنی چاہیے، لیکن بنا بر مناسبت سمان کے کہ سمین کی جمع سمان درست ہے، تو عجاف اجفا کی جمع پتلی، دبلی، مریل، کمزور، اس کی جمع اجاف کے وزن پر نہیں آتی بلکہ فعلان کے وزن پر آتی ہے، فولا کے وزن پر آتی ہے۔ اجفا آ سکتی ہے، اجفان آ سکتی ہے، اجاف نہیں آیا کرتی، مگر بنا بر مناسبت سمان کے یہ اجافن آئی ہے۔ اجفا کے معنی کمزور، پتلی، دبلی، مریل، انہیں 7 مریل گائیں کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور میں نے 7 خوشے دیکھے۔ یہ 7 جس طرح کہ پہلا 7 مفعول ہے ارا کا، اسی طرح یہ بھی مفعول ہے ارا کا بدریہ عطف کے، یعنی میں دیکھتا ہوں، بادشاہ کا کہنا ہے کہ 7 سنبلات، 7 خوشوں کو دیکھتا ہوں، 7 بالیوں کو دیکھتا ہوں، جن کو پنجابی میں سٹے کہتے ہو نا، اس کے لیے سنبلا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سنبلات خضر، 7 تر اور ہری بالیاں دیکھتا ہوں۔ وَأُخَرَا، اور دوسری کو، یعنی 7 دوسری دیکھتا ہوں، یعنی 7 اخر کے معنی ہے 7 دوسری دیکھتا ہوں، 7 دوسری بالیاں کہ یا بسات جو خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، او میرے درباریوں، یہ رؤسائے دربار کے لیے، درباری رئیسوں کے لیے ملأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیای، تم مجھے میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو۔ افتو جمع مذکر مخاطبین کا صیغہ ہے فتویٰ سے، تم میرے خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کے لیے تعبیر کرتے ہو تو، یعنی اگر خواب کی تعبیر تمہیں کرنا آتی ہے تو مہربانی کر کے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ الجھے ہوئے خواب ہیں۔ اصل میں اضغاث جمع ہے دغسن کی، اور دغسن کے معنی ہوتے ہیں یہ مختلف گھاسوں اور جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس وغیرہ کا ایک مٹھا سا باندھنا، ایک گٹھڑ سا باندھنا، ایک مٹھا سا بنانا۔ تو جس طرح وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے مکس ہو کر کے الجھا سا ہوتا ہے، تو اس خواب کے الجھاؤ کے لیے استعمال ہوا کہ یہ الجھے ہوئے خواب ہیں۔ احلام حلم کی جمع ہے، معنی خواب، خواب ہائے پریشاں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اضغاث و احلام، یہ خوابوں کے الجھے ہوئے گٹھڑ ہیں، یہ خوابوں کے الجھے ہوئے تودے ہیں، یہ پریشان خوابیں ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعویلوں کے جاننے والے نہیں ہیں، ہم خوابوں کی تفسیر اور بیان جاننے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس شخص نے کہا کہ جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، یعنی ایک ساقی اور دوسرا نان بھائی، لنگر کا انچارج، ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، ساقی کو نجات ہوئی تھی۔ 2 قیدی گئے تھے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی معیت میں جیل خانے میں، ایک ساقی تھا، دوسرا نان بائی تھا۔ تو نان بائی کو تو پھانسی ہو گئی تھی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ یہ اب ساقی ہے، وہ بولا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے یاد آئی ایک مدت کے بعد۔ امتن ایک لغت شاذہ ہے جس کے معنی مدت مدیدہ کے ہوتے ہیں، ایک طویل مدت کے بعد، ایک مدت دیر باز کے بعد اسے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی۔ وہ بول اٹھا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی اور ایک مدت دیر باز کے بعد اسے یاد آئی۔ اب انا سے یہ رپورٹڈ سپیچ ہے، قال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ، یہاں تک رپورٹنگ ورب ہے۔ وہ شخص بول اٹھا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی اور ایک مدت کے بعد اسے یاد آئی تھی، بول کر اس نے کیا کہا تھا؟ جو کہا تھا وہ انا سے شروع ہوتا ہے، یہ کہیں گے رپورٹڈ سپیچ۔ وہ رپورٹنگ ورب ہے، یہ رپورٹڈ سپیچ ہے۔ وہ
روایت کے کلمات ہیں اور یہ روایت لفظی ہے. ان لفظوں میں وہ بول اٹھا انا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، بتاویلہ، اس کی تفسیر، اس کا بیان. فارسلون، سو مجھے بھیجو، مجھے بھیجو، میں اس کی تفسیر لا کے دیتا ہوں. یعنی اسے یہ پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے جا کے بات کروں گا تو معاملہ حل ہو جائے گا. جو تو اسے بھیج دیا گیا. یوسف ایھا الصدیق، او یوسف، او ہمیشہ سچ کہنے والے. سچائی ایک دن رنگ لاتی ہے. او ہمیشہ سچ کہنے والے. افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، ہمیں آپ 7 موٹی گایوں کے بارے میں فتویٰ دیں کہ جنہیں 7 کمزور گائیں کھا رہی تھیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 ہری بالیوں کے بارے میں ہمیں فتویٰ دیں. وَأُخْرَ یابسات، اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں ہمیں فتویٰ دیں. یعنی 7 خوشے جو اس نے دیکھے تھے کہ 7 خوشے تر تھے اور 7 خشک تھے. جو 7 خشک خوشے تھے وہ 7 تر کو کھا رہے تھے. اس کی ہمیں تعبیر بتائیں. لعلی ارجع الی الناس، ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کی طرف واپس لوٹ کے جاؤں. لعلہم یعلمون، ممکن ہے کہ انہیں کچھ علم حاصل ہو سکے. قال، جواب میں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون، یہ عربی قواعد کے اعتبار سے فعل مضارع ہے، لیکن یہ فعل مضارع بمعنی امر ہے. گاہے گاہے فعل مضارع بمعنی امر کے استعمال ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے، لیکن حاصل معنی یہ ہے کہ تم کھیتی باڑی کرو. علماء قواعد اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تم کھیتی باڑی کرو. 7 سنین دأبا، متواتر 7 برس، 7 برس لگاتار کھیتی باڑی کرو. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، تو جو تم فصل کاٹو، جو فصلیں کاٹ کے لاؤ، فذروہ فی سنبلہ، ان کو ان کی بالیوں میں، ان کے خوشوں ہی میں چھوڑ دو. یعنی گانا نہیں ہے اسے. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھاتے ہو. یعنی اتنا گاہ کے بھوسے اور دانہ آپس میں جدا کر سکتے ہو جتنا تمہیں ضرورت ہے، جتنا تم کھانا چاہتے ہو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد تمہیں 7 سخت سال آئیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد، شداد شدید کی جمع ہے، یعنی اس کے بعد 7 سخت قسم کے سال آئیں گے کہ یأکلن ما قدمتم لہن، کہ وہ کھا جائیں گے اس چیز کو جو تم نے پہلے بھیجی تھی، یعنی ذخیرہ کی تھی، محفوظ کر کے رکھی تھی، ریزرو کی تھی، لہن ان کے لیے. تو وہ کھا جائیں گے جو ان کے لیے تم نے محفوظ کیا ہوا تھا. الا قلیلا مما تحسنون، مگر اس میں سے تھوڑا سا کہ جو تم نے بچا کے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہوگا. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ فیہ یغاث الناس، کہ اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی. غاثہ یغیثو، غیثن کے معنی ہے بارش کا ہونا. یغاث الناس، لوگ بارش کیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے، یہ لوگوں پر بارش ہوگی، لوگ بارش سے سیراب کیے جائیں گے. وفیہ یعصرون، اور اس میں نچوڑیں گے، یعنی اس میں انگور کا رس نکالیں گے، گنے کا رس نکالیں گے، تلوں کا رس نکالیں گے، زیتون کا رس نکالیں گے. اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارشیں برسائی جائیں گی اور اس میں لوگ خوب خوشحال ہوں گے اور رس نکالیں گے. آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ محض با محاورہ ترجمہ کے آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اب سیاق و سباق بالکل واضح ہے.
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی روداد زندگی وہاں تک آ پہنچی تھی کہ جہاں ان کے وہ دو ساتھی جنہوں نے جیل خانے کی چار دیواری کے اندر دو خواب دیکھے تھے اور دونوں نے تعبیر پوچھی تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر کے بہانے سے ان کو عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ، بندے کا خدا سے تعلق، خدا کی بندے پر مہربانی، بندے کی رب کی بارگاہ میں نیاز مندی اور اس کے انعامات کا ذکر ایک بہانے سے کر ڈالا تھا۔ اور وہ ساری باتیں جو کہ ایک اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی کو قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہنی چاہیے، وہ ساری باتیں اپنے بارے میں بھی کہیں اور ان کے بارے میں بھی انہیں بتلائیں۔ کیوں کہ اب اس کے لیے مناسب وقت تھا کہ کام شروع کر دیا جائے۔ حالانکہ جیل خانے کی چار دیواری میں بات کرنے کے مقابلے میں جب ان کو راہ گیروں نے کنویں سے نکالا تھا وہ بات کرنے کا زیادہ موقع تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت انہوں نے بات نہیں کی، وہی یوسف علیہ السلام ہیں، اب تو کسی گھر میں بک کے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں وہ حریت فکر اور وہ تعلیم و تربیت کی آزادیاں جو ایک پیغمبر کے آغوش ناز میں ہو سکتی ہیں وہ کسی طرح بھی میسر نہیں تھی، تو وہاں وہ بات نہیں کی، یہاں وہ بات کر رہے ہیں۔ یا ان کی تعلیمی ترقی کے چانسز نہیں تھے بلکہ تعلیمی ترقی کے راستے ان پر بند کر دیے گئے تھے، تو ان حالات میں اب یہ جیل خانے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کے نزدیک بات کرنے کا کوئی صحیح وقت ہوتا ہے۔ تو بعض وقت کی مصلحت کے تحت اللہ کے پیغمبر بات نہیں کرتے تو لوگ ان کی لا علمی سمجھتے ہیں۔ نہیں، اس وقت تو تازے نبی کی بارگاہ سے آئے تھے، ابا جان کی بارگاہ سے آئے تھے، اس وقت بات کرنے کا زیادہ ملکہ تھا، زیادہ صلاحیت تھی۔ آج کے ایام کے مقابلے میں وہ دن زیادہ خوشگوار تھے۔ اب جیل خانے کی چار دیواری کے اندر بات کا کیا چانس ہے؟ تو یہ بتانا مراد ہے کہ نبی اگر بعض وقت زبان کو بات کرنے سے روکے تو یہ ان کی لا علمی نہ سمجھی جائے بلکہ سمجھا جائے کہ نبی کسی مصلحت کے تحت خاموش ہے، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ وہاں ڈر کے مارے نہیں بولے تھے۔ ڈر کا موقع تو اب یہ تھا کہ جیل میں آ گئے تھے، اب ڈرنے کا موقع تھا۔ معلومہ نہ اللہ کا نبی وہاں ڈرا ہوا تھا نہ یہاں ڈرا ہوا ہے، بلکہ خدا کی کسی بتائی ہوئی مصلحت کے مطابق وہاں خاموش تھے اور خدا کی بتائی ہوئی مصلحت کے مطابق یہاں گویا ہے۔ جس خدا نے ان لوگوں کے پاس یعنی راہ گیروں کے پاس جانے سے پہلے کنویں میں گرتے ہوئے وحی کی تھی، اس خدا نے انہیں اپنے سے بے تعلق تو نہیں چھوڑا تھا۔ تو جب خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر ڈرنے کا کوئی چانس باقی رہ جاتا ہے۔ جیسا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں چل کر کے روپوش ہوئے تھے تو جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ چکا ہوا تھا، یہ تو چاند ٹوٹ چکنے کے بعد کی بات ہے نا، تو جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ چکا ہو اس کے لیے کفار مکہ سے ڈرنے کا کیا چانس باقی رہ جاتا ہے؟ مگر تدابیر زندگی میں نبی ہی رہنما ہوتا ہے۔ نبی نے جہاں اور مسائل میں رہنمائی مہیا کرنی ہے وہاں اپنے نشان راہ سے لوگوں کے لیے تدابیر عمل چھوڑنی ہے کہ اس طریقے سے دشمنوں کے مقابلے میں عہدہ برا ہونے کے لیے آدمی کو دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض وقت پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے سر سے جا نکلتے ہیں، لیکن بندے گانے خدا کو مت تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے اے سید دل، عشق کے مقتل میں دستوں پا ہلانا ہے منع۔ آج وہ وقت آ گیا کہ اب کلمہ حق کہنے کا وقت ہے۔ جیل خانے کی چار دیواری کے اندر بھی ہیں۔ نبی کا معیار گفتگو یہ ہے کہ جس وقت خدا کی طرف سے وہ بات کہنے پر معمور ہو تو وہ جیل کی کوٹلیوں کی تلخیوں میں بیٹھ کر کے کلمہ حق کہہ سکتا ہے۔ ہاں آئین جواں مردہ حق گوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ایک کو کہہ بھیجا تھا جب تمہیں فراغت ہو، جب بادشاہ کو تم جام و صبح کی ٹھنکار میں ذوق میں دیکھو تو میری یاد اسے کرا دینا، لیکن وہ یاد نہ کرا سکا تھا۔ ایک مدت بیت گئی، اب اتفاق دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج کا وقت۔ اب عروج کا وقت کن بنیاد پر شروع ہوتا ہے؟ بظاہر تو مشکلات خطرات ہیں، لیکن ایک ضابطہ اور ایک اس کا نتیجہ، ایک ضابطہ ایک اس کا نتیجہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دکھ جو ہوتا ہے یہ سکھ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیابی کا معیار بندے کا اپنے آپ کو رضائے الہی کے لیے پاک کر لینا ہے۔ جب بندہ رضائے الہی کے لیے اپنے آپ کو پاک کر لے، حالات بے شک بگڑتے ہوئے نظر آئیں
اور پوری زندگی کی بازی بگڑتی ہوئی نظر آئے، حالات مکمل طور پر نفی میں گردنیں ہلا رہے ہوں، مگر بندہ خدا یقین کامل کے ساتھ اس پر کار بند رہے کہ جو بندہ رضائے مولا کے سامنے جھک جائے گا، کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو پروردگار عالم میں جیل خانوں کے سامنے جھکا دے گا، لیکن ایک مرتبہ بندے کو تزکی تک جانا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ اب وہ پاک کرنے کا وقت 7 کوٹھریوں میں کسی حسن نے بند کر کے دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کے دل پر وہ چھاپا نہ مار سکا۔ یہ اللہ کے نبی کا معیار ہے۔ دنیا بھر کی رانائی و زیبائی فرش راہ ہو گئی، لیکن نبی کے پائے ثبات و استقلال میں سر منہ خم نہ آیا۔ اب وہ خدا کے دستور کے مطابق ایک ضابطہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس بندے نے بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے کے معاملے کو ایک حقیقت جان کے دنیا کی راحتوں پہ تھوکا ہے، اور وہ وعدہ اب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ قد افلح من تزکا۔ لوگ کامیابی ہی کے لیے بددیانتی کرتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے فریب کرتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے پڑھتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے اسمگلنگ کرتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے کم تولتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ رب نے کہا کہ یہ سارے راستے جو تزکی کے علاوہ ہیں، اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے پاک کر لینا، اس کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے ہیں یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر بظاہر ایک اسٹوڈنٹ جب دیکھتا ہے کہ یہ تو ساری مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس میں پاس ہونے کا جو تصور ہے بڑا ہی مشکل ہے۔ جس نے سچ بولا اس کا کاروبار رہ گیا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کاروبار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جو سچ بولا ہے اس نے جو کام شروع کیا وہ ٹھپ کر کے بیٹھ گیا، جو جھوٹ بولنے والا ہے، بے ایمانی کرنے والا، اس کے کام کو فروغ مل رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ آخر میں سے دیوالیہ ہو جانا ہے، آخر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ حرام مال کھا کے پلنے والے لڑکیاں اور لڑکے ماریں گے جوتے اور گھسیٹیں گے سڑکوں پر، چاقو لے لے کے دوڑیں گے۔ حرام مال کھایا ہوا تو کتے کو بھی ہضم نہ ہو، وہ تو ایسی چیز ہے کہ جدھر جدھر جاتا ہے دیواریں پھاڑتا چلا جاتا ہے۔ غلط فہمی ہے، انسان کو سمجھتا ہے بہت سارا پیسہ کما لیا ہے، ایسی ایسی آفتیں ٹوٹتی ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی ایسے معاملے میں آ گیا کہ جان سے بھی گیا، ایمان سے بھی گیا۔ یہ ساری غلط فہمی ہے۔ ان کے انجام کو تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، سرے دست ان کی روشنی اور چمک دیکھ کے فرعون کو سجدے کراتے ہوئے دیکھ کر کس کا دماغ کام کرتا ہوگا کہ جھوٹ میں ناکامی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو سمندر کے تھپیڑوں میں غرق ہوتا دیکھا ہوگا تو پھر تو یقین میں تازہ زندگی آ جانی چاہیے تھی کہ جس آدمی نے غلط راستہ اختیار کیا وہ ڈوب رہا ہے، اور جو آدمی اللہ کی رضا پہ چلا گو مہاجر ہو کے آیا، لیکن دریا بھی اس کو پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ کہ جو بندہ میری رضا پر چلے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، کہا او حضرت یوسف میری رضا کے لیے گھر کی راحتوں کو چھوڑ کے جیل خانے میں جانا۔ قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ مولا کریم جس کام کی طرف مجھے یہ خواتین بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو جیل کی تاریک کوٹری میں جانا مجھے منظور ہے، جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، مگر ان کے کہے پہ نہیں چلتا، کیونکہ ان کے کہے پہ چلنے میں تیری ناراضگی۔ اب وہ خدا کے وعدہ پورا ہونے کا وقت ہو آیا کہ اے یوسف اگر میری رضا کے لیے تو جیل خانے کی کوٹری کو قبول کر لے تو میں یہاں سے نکلتا ہوا قدم تخت شاہی پر نہ لے جاؤں تو مجھے بھی خدا نہ کہیو۔ میرا وعدہ ہے جو میری رضا پہ چلتا ہے مجھے عزت عطا کیا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام میری رضا کے لیے مصر کو چھوڑنا تیرا کام تھا، اور دن کی روشنی میں فتوحات کے جھنڈوں کے سائے میں تجھے مصر واپس لے جانا یہ میرا کام۔ اے محبوب کبریا رات کی تاریکی میں رضائے الہی کے لیے مکہ چھوڑنا تیرا کام تھا، اور دن کے دھندھناتے سورج کی روشنی میں تجھے مکے میں فاتحانہ طور پر لے جانا یہ میرا کام۔ آدم میری رضا کے لیے کبھی جنت کو چھوڑ کے جانا یہ تیرا کام ہے، اور شیطان کو ایک وقت وہ آئے گا کہ تیری فتوحات کے جھنڈے ایک مرتبہ پھر جنت میں آتے دیکھنا پڑیں گے۔ میری رضا کے لیے جو جنت تم نے چھوڑی ہے ایک مرتبہ پھر تمہارے فرش راہ ہوگی۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملا ہے وہ راست بازی ہے، وہ دیانت داری ہے، وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے۔ یہ اس کی بحث اب اس رکوع سے شروع ہو رہی ہے کہ اس کا حاصل ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ موٹی موٹی 7 گائیں ہیں اور چند 7 کمزور گائیں ہیں، 7 کمزور گائیں آئیں اور انہوں نے موٹی موٹی گاؤں کو
گائیوں کو کھا لیا. اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف کیا دیکھتا ہوں کہ 7 ہرے خوشے ہیں جن کے اوپر آ کے خشک خوشے لپٹ جاتے ہیں اور ان ہرے خوشوں کو وہ 7 خشک خوشے کھا جاتے ہیں. یہ تماشا دیکھا ہے. اب اس کی کیا تعبیر ہے؟ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر تمہیں تعبیر رویا آتی ہے، خواب کی تفسیر، خواب کا بیان، خواب کی شرح کرنا جانتے ہو، تو یہ بات ذرا مجھے کھول کے بتاؤ. جو 7 موٹی گائیں تھیں جن کو 7 پتلی دبلی کمزور گائیوں نے کھا لیا، یہ کیا مطلب ہے؟ 7 ہرے خوشوں کو، ہری بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے کھا لیا ہے، یہ کیا مطلب تھا؟ اگر کچھ تعبیر رویا کا علم رکھتے مجھے بتاؤ. اب درباری یہ جو کاسا لیس ہوتے ہیں نا، یہ کفش بردار اور بچا کھچا کھانے والے، ان کو یہ شاہی درباروں میں تو عام طور پر صلاحیت رکھنے والا آدمی نہیں ہوا کرتا. اس میں خوش آمدی ٹٹو ہوا کرتے. جیسا کہ ابوالفضل تھا نا، فیضی تھا، بھائی جو بھی نئی کوئی گمراہی کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس کو اسلام بنا کے دکھلاتے. اسی لیے آل اللہ لوگوں میں 1000 کے پیچھے کوئی ایک بندہ اللہ کا ہوگا جو کسی بادشاہ کے دربار میں نظر آتا ہوگا. کیوں کہ بادشاہ کو اطاعت کرنے کی عادت نہیں رہتی. وہ چاہتا ہے جو کچھ میں کہوں، جو بت میں پوجوانا چاہوں، اس وقت کے مولانا اور صوفی صاحب دونوں مل کے کہیں ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم نیاز باللہ، ہاں یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے. وہ بت تراشی کا کام کرے تو اللہ والے یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ بادشاہی درباروں سے دور رہے. کہ اور یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ لوگوں نے بادشاہوں کے تحفے تحائف ان کو مسترد کیا. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں غریب مسکین میرے جیسے لاکھوں آئے، انہوں نے نذرانے پیش کیے، کبھی مسترد نہیں کیا. لیکن بادشاہ وقت نے سونے کی 2 اشرفیوں کے توڑے لا کے پیش کیے، آپس میں توڑے رگڑے، ٹپ ٹپ خون بہنے لگا. تمام عالم اسلام کی تاریخ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ لکھ چکی ہے، کم از کم میرے علم کے مطابق ایک کے بھی نذرانے کو آپ نے اس قدر بے حجاب نہیں کیا. صرف بادشاہ کے نذرانے کو بے حجاب کیا. کیوں کہ یہ دراصل نذرانہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی رشوت تھی. من وجد الاحسان فقط تقید، جو کسی کا احسان پالے وہ مقید ہو جاتا. یہ درباری جو تھے قالو اضغاث و احلام، یہ تو الجھے ہوئے خوابوں کے بلندے ہیں جی. یہ تو پیش در پیش قسم کے خیالات ہیں، خواب ہائی پریشان کے، یہ الجھی ہوئی گتھیاں ہیں. ان کو سلجھانا تو ہمارا کام نہیں. وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ ایک آدمی جس کام پر لگا ہوا تھا اس کام کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں. اب بتاؤ کس کام کے ہو. ایک علم کی بات آئی ہے تو علمی رہنمائی تم سے مہیا ہونی چاہیے. دور حاضر کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ نذرانہ لائے ہو مجھے دے دو، مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ. تم کس کام کے ہو؟ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں، اور خاص کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو پیر شرعی مسئلہ کتابوں میں سے خود نکال کے نہ بتا سکتا ہو اس کی بیعت شرعاً درست نہیں ہے. اگر آپ اس کے پاس کوئی شرعی مسئلہ لے کے جائیں تو وہ کتاب نکال کے خود بتا سکے، کیونکہ پیر کی سب سے بڑی ڈیوٹی اس کو خدا کے قریب کرنا ہے، اس کو ہدایت فراہم کرنا ہے. جس طرح کا دکاندار ہو اپنی جنس کی قسم کی چیزوں کو مہیا کرنے کی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا دکاندار ہے، اس کی دکان پر ہدایت کا سودا ملنا چاہیے. اب یہ درباری تھے اور درباری حکومت کرتے ہیں، حکومت کا مدار زیادہ سے زیادہ علم پر ہوتا ہے. اب جب علم کی بات آئی تو کہنے لگے ہم تو تعبیر رویا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ کھانا پینا جانتے ہو. یقیناً کہتے کہ ہم بہت اچھا جانتے تھے، لیکن کوئی کام کر سکتے ہو؟ کہ نہیں. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، وہ شخص بول اٹھا کہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت
مدیدہ کے بعد اسے یاد آئی یوسف علیہ السلام کی. اب ضرورت پڑی نا تو یاد آئی. اتنی مدتیں بیتی ہیں یار تجھے یاد نہ آئی. الجمل لا یعرف الحق الا عند الزلق. اونٹ جب تک پھسلے نہیں اسے خدا نہیں یاد آتا. اب اسے ضرورت پڑی تو یاد آئے جناب یوسف علیہ السلام. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. تعبیر اسے خود نہیں بتانی تھی, یوسف علیہ السلام سے پوچھ کے بتانی تھی, لیکن کہا تھا مجھے بھیجو. اس میں بھی خفت محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا تو یہ اچھا نہ ہوگا, بلکہ کہ میں کہیں اس کا راز نکالتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں, مجھے بھیجو. کیا مطلب؟ مجھے جیل خانے میں جانے کی باضابطہ اجازت دو. اب اگر وہاں جانے آنے کی آزادی ہوتی تو فارسلون وہ نہ کہتا, وہ کہتا میں جاتا ہوں پوچھ کے لاتا ہوں. نہیں, وہ کہتا مجھے تم بھیجو. کیا مطلب؟ جن کے پاس بھیجنے کے اختیارات ہیں تم مجھے بھیجو, ضابطے کے مطابق میں جاؤں اور میں پوچھ کے لاؤں. اب جس وقت یہ یہاں سے گئے, درمیان کے وہ تمام وقفے جو بات کو صرف لمبا کرتے لیکن نتیجہ کچھ نہیں لاتے, وہ قرآن عظیم نے حذف کر دیے. اصل مقصود کی بات, جب وہ جیل کے اندر گیا, یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق. مزہ آیا نا؟ کردار کیسی حسین چیز ہے. جیل خانے کی کوٹھلی میں بھی عزت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ سچائی ایک دن رنگ لاتی ہے کہ نہیں لاتی؟ یہ نہیں, کبھی 7 کوٹھلیوں میں بند ایک حادثہ پیش آتے آتے رہا جس میں ان کا دامن اللہ کے فضل سے معصوم رہا. بات بڑی الجھی لیکن ان کی معصومیت ایک دن روشن ہو کے رہی. تو وہ ان کی سچائی کے ڈنکے جیل خانے کے اندر بھی بجتے رہے, باہر بھی بجتے رہے. لیکن کم و بیش 12 برس سے زیادہ زمانہ جیل کاٹی ہے. آج ذرا تلخی پیش آئے تو کہتے میں حق پر ہوں لیکن پتہ نہیں میرا معاملہ کیوں سیدھا نہیں ہوتا. ان کا معاملہ سیدھا ہونے میں کم و بیش 12 برس لگ گئے اور ہیں مکمل سچے. خدا جن کی سچائی کا گواہ ہے, ایک معصوم بچہ جن کی سچائی کا گواہ ہے, جناب زلیخا کے دھڑے کا ایک آدمی گواہ ہے. زلیخا نے خود اکنالج کر لیا, کنفیس کر لیا کہ میں نے یہ بات کی ہے مگر اس کا دامن صاف ہے. عورتوں نے متفقہ طور پر کہہ دیا یہ اللہ کا سچا بندہ ہے, اور خاوند کو یہ باور ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ سچا ہے زلیخا, تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور یوسف اس بات کو جانے دے. یہاں تک بات نکھر گئی ہے, پھر بھی 12 سال جیل خانہ. اس لیے جتنے اہل اللہ لوگ ہو جلدی نہ کیا کرو. اگر تھوڑا بہت آزمائش کا وقت آ جائے, سچا ہونے کے باوجود, حق پر ہونے کے باوجود, اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود, نبی کریم علیہ السلام کا عاشق ہونے کے باوجود, سرکار بغداد کا مرید ہونے کے باوجود, خواجہ غریب نواز کا نیاز مند ہونے کے باوجود, اولیاء اللہ کا مطیع ہونے کے باوجود, کسی اچھے درویش سے آپ کا تعلق ہونے کے باوجود, اگر آپ کو کوئی دکھ پیش آ جاتا ہے, کوئی اس کی مدت لمبی ہو جاتی ہے, 12 برس ایک مدت عمر ہے. بے گناہ آدمی جو ہے جیل خانے میں پڑا ہوا ہے, تو 12 برس کی طولانی زندگی میں آدمی تو اپنی سچائی کے بارے میں متزلزل ہو جاتا ہے, یار سچائی بھی کوئی چیز نہیں ہے. 12 برس بیت گئے ہیں معاذ اللہ, کچھ نتیجہ نہیں نکلا. نہیں, استقامت پہ رہو, ایک دن سچائی رنگ لاتی. مدت کے بڑھ جانے سے مایوس ہونے کا کوئی جواز نہیں. بڑی مدت ہے, یہ آپ دیکھتے ہیں, میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ 8واں سال چل رہا ہے یہاں آئے ہوئے کو, تو ایک سمجھتا ہوں مدت کا بڑا حصہ, زندگی کا بڑا حصہ یہیں والتھوسٹو میں گزر گیا ہے. تو یہ تو 8 برس کا زمانہ ہے, 12 برس جیل خانے میں, اور یہ کم سے کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ کی مدتیں بتائی جاتی ہیں. کم سے کم بھی اگر ہو تو 12 برس کا زمانہ ہے. تو 12 برس کا زمانہ اگر جیل خانے میں گزر گیا تو پھر بتائیے کہ سچ کہنے والے کی امید کا کیا عالم ہوا ہوگا. مگر میرے جیسے کمزور آدمی جو ہیں وہ اگر کوئی کمزوری دکھائیں تو دکھائیں, مگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کمزوری نہیں دکھایا کرتے. ثابت قدمی کے ساتھ موج رواں کی طرف, اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ پوچھنے والا آ کے بولتے ایھا صدیق, اور سچے, اور یوسف, اور ہمیشہ سچ کہنے والے. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے, صدق سے, ہمیشہ, ہر حال میں, شب و روز میں, دن رات میں, صبح و مساء میں
दुख सुख में, रंज राहत में, खलवत जलवत में, ज़ाहिर बातन में, अपनों बेगानों में यकसा तरीके से सच कहने वाले। आय हाय हाय हाय। अफ्तना फी सबे बकरातिन सिमानिन, हमें 7 गायों के बारे में फतवा दीजिएगा या वर्डिक्शन दीजिएगा, उनकी तशरीह बताइएगा, उनकी रिज़ल्ट बताइएगा कि जिन्हें 7 कमज़ोर किस्म की गायों ने ये गायें खा रही हैं, और 7 हरे खुशों के बारे में फतवा दीजिए, और 7 सुर्ख खुशों के बारे में फतवा दीजिए। लअल्ली अर्जिउ इलन नास, या अन्नास से मुराद बादशाह और उसके दरबारी ज़ुआमा है, ताकि मैं आपकी बताई हुई ताबीर लेकर के लोगों की तरफ लौट के जाऊं, लअल्लहुम यालमून, ताकि उन्हें कुछ पता चले कि मामला असल में क्या है। कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी, इल्म होना तो एक दिन रंग लाता है। अब एक बहाना बनना है कि ख्वाब के ज़रिए से राब्ता कायम होता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से, मगर इल्म था ना, इल्म एक दिन रंग लाया। अगर कोई आदमी पढ़ लिख जाता है, आलिम बन जाता है, दरवेश बन जाता है, अल्लाह अल्लाह करता है, तो उसी वक्त उसका काम नहीं चल जाता तो कहता है यार बड़े वजीफ़े पढ़े, नतीजा कुछ नहीं निकला। वो बहुत सारी आमदनी को नतीजा समझता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, जेल खाने में हैं और मुद्दतें बीत गई हैं जेल खाने ही में, तो मायूस होने के तो बड़े चांसेस थे। मगर एक अल्लाह के नबी ने तर्ज़ ज़िंदगी से आशना किया कि कामयाब ज़िंदगी ये है, सच्चाई सच्चाई है, और ये उसूल कामयाबी में से है कि सच्चाई पर कायम रहो, देर हो जाए या सवेर हो जाए, सच्चाई एक दिन मुस्बत नतीजा ला के रहती है। अब जवाब में फरमाते हैं, अब देखें अल्लाह के नबी का जवाब, एक है ख्वाब, ख्वाब की है ताबीर, ताबीर के बाद के नताइज बताएंगे कि नबी का इसमें बहस के नबी का क्या हिस्सा है। बात को समझे। या से फरमाते हैं काला तज़रऊन सबअ सिनीन दअबन, मुसलसल 7 साल आप काश्त करें, है मुजारे का सीगा, आप काश्त करते हैं, मगर करते हैं कि माना मैंने आप काश्त करें, 7 साल लगातार आप काश्त करें। फमा हसदतुम, तो जो फसलें काटो ना उनको गाना नहीं है। फज़रूहु फी सुंबुलिही, मक्की को मक्की के खोशों में रहने दीजिए, बाजरे को बाजरे के खोशों में रहने दीजिए, गंदम को गंदम के खोशों में, तिलों को तिलों के खोशों में, और इस तरह के सरसों को सरसों के खोशों में, तारे मीरी को तारे मीरी के खोशों में, जो जो उनकी फलियां हैं, जो जो उनके खोशे हैं, उसी हालत में उनको छोड़ दो। इसका फ़ायदा कि उनको घुन न लगे। अब यार ये कि इस तरीके से होने वाला है वो बताने की बजाय उनको तदबीर बता रहे हैं। मालूमा ख्वाब की ताबीर से हटकर जो उसका हल है वो बता रहे। ख्वाब की ताबीर बताना कि इस तरह 6-7 साल खुशहाली के होंगे, उसके बाद कैद साली पड़ जाएगी, ताबीर तो ये थी का 7 साल काश्त करो। ये काश्त करने के बाद गाना नहीं है, उनको खोशों ही में छोड़ दो, जितना ज़रूरत है उतना निकाल लो बस। अब अल्लाह के नबी ने तो कभी काश्त की किस्म का काम नहीं किया, और ना तारीख बताती है कि उस वक्त इस उम्र में थे कि वो काश्त वाश्त करते रहे हों, क्योंकि भाइयों को झगड़ा इसी बुनियाद पर हुआ कि काश्तकारी हम करते हैं, खेती बाड़ी का काम हम करते हैं, जानवर हम पालते हैं, तजारत हम करते हैं, सियासी दंगल हम लड़ते हैं, और जो कबायली जंगें होती हैं उनमें हम मुज़ाहमत करते हैं। ये बहमा वक्त अब्बे के पास रहता है और फिर इसी से प्यार है, कमाई सारी हम करते हैं और प्यार इनसे। तो तारीख़ इस्लाम बताती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन तजर्बात की कीमत अल्लाह के नबी के इल्म के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए बजाय ताबीर बताने के उसका हल बता रहे। अंदाज़ा करें तो ये नबी का इल्मी मकाम है। का फिर तुम उनको उनके खोशों ही में छोड़ दो, इल्ला कलील मिम्मा ताकुलून, मगर थोड़ा सा जो उसमें से जो तुम खाते हो, यानी जितना तुम्हें ज़रूरत पड़े ना उतना खोशों में से निकाल लो, और चक्कियों में पीस लो, खाने का खा लो और पीलने का पील लो।
جس طرح کی ضرورت کی چیز ہو اس طرح کا استعمال کر لو، اور جو استعمال سے زائد ہو اس کو انہیں خوشوں میں رہنے دو، تاکہ گھن نہ لگے، کیڑے نہ لگیں، اور جتنے بھی آزار پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے غلے متاثر ہوتے ہیں ان سب سے محفوظ رہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، اس کے بعد پھر 7 سخت سال آئیں گے، یعنی قید سالی کے آئیں گے۔ یاکلن ما قدمتم لہن، ان کے لیے جو تم نے بچا کے رکھا وہ سارا کھا جائیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم بچا کے رکھتے ہو، یعنی وہ 7 سال جو بعد میں قید سالی آئے گی، جتنا تم نے بچا کر کے رکھا ہوگا نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ 7 سال جو قید سالی کے گزریں گے وہ سارا کھا جائیں گے۔ وہ جو قید سالی مصر میں پڑنے والی تھی نا، وہ قرب و جوار کے تمام ممالک میں پڑنے والی تھی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ تم 7 سالوں کی کمائی سنبھال کے رکھنا، تمہارے پاس بڑے بڑے سٹور ہوں گے۔ وہ اگلے چیپٹر میں وہ آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود مینیج کیا تھا، خود اس کا انتظام کیا تھا، جیل خانے میں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ تو وہ سارے غلوں کی تفصیلات آگے اگلے سبق میں آ رہی ہے کہ کس کس طریقے سے فصلیں اگائی گئیں، کس کس طریقے سے بچائی گئیں، کون ان کا انچارج تھا، اور کیا کیا صورتحال پیش آئی، اور جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہ کس طرح پورا ہو کے رہا۔ کہتے ہیں جو تم تھوڑا بہت تم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہوگا، اس کے سوا وہ قید سالی جو ہے وہ سارا کھا جائے گی۔ اس کی تفصیل آگے یکے بعد دیگرے آنے والے سبق میں آ رہی ہے۔ یہاں تک تو خواب کی تعبیر ہے، لیکن یہ کہ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، یہ تو خواب میں نہیں ہے۔ یعنی 7 موٹی گایوں کو پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یہ تو قید سالیاں 7 برس کی، گزشتہ 7 برس کی سرسبزی و شادابی کے نتائج کو کھا جائیں، یہ تو خواب کی تعبیر ہے۔ 7 ہری بالیاں دیکھیں کہ ان پر آ کر کے خشک بالیاں لپٹ گئیں اور ہری بالیوں کو وہ کھا گئیں، یہ تو اسی کا تکرار ہے۔ یعنی 7 سال میں جو پیداوار ہوئی وہ 7 سال کے قید سالی نے اس کو ہضم کر لیا، یہ تو خواب کی تعبیر ہے۔ لیکن یہ کہ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر برسات خوب ہوگی، یہ تو خواب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جو دور حاضر میں یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ ما تدری نفس، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا کرے گا، اور یہ آیت اٹھا کر کے نبی پاک علیہ السلام کی شان پر چسپاں کی جاتی ہے کہ کل کا علم کسی کو نہیں ہے، کل کا علم جو ہے وہ غیب میں ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر کل کا علم اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے، کوئی نہیں جانتا، تو یوسف علیہ السلام کس طرح جانتے؟ اور یہ زمانہ کتنا ہونے والا ہے؟ 7 سال خوشحالی کے، 7 سال قید سالی کے 14 برس، تو 14 برس کے بعد 15واں برس آنے والا ہے۔ تو جو بعد میں 15 برس بعد میں کوئی بات ہونے والی ہے، اس کا علم اگر جناب یوسف علیہ السلام کو پہلے سے ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو پوری کائنات کا بدستور علم ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں جتنا علم گیا وہ سرکار کی بارگاہ سے تقسیم ہو کے گیا، کیونکہ کتاب العلم کے اندر حدیث موجود ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا تو اللہ ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ علم بانٹنا سرکار کا کام ہے۔ تو قرآن عظیم نے خاتمے میں بتایا کہ پوچھنے والوں نے تو خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن نبی نے صرف تعبیر نہ بتائی۔ تعبیر تو یہ تھی 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال قید سالی کے، بس یہ تھی بات۔ لیکن تعبیر بتانے کی بجائے کہا اگر حکیم سے پوچھو، حکیم صرف مرض بتا دے، دوائی نسخہ تجویز نہ کرے، تو یہ حکیم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ بیماری کا دریافت ہو جانا بڑا مسئلہ ہے، لیکن حکیم کی شان یہ ہے بیماری بھی بتائے، اس کا توڑ بھی بتائے۔ خواب دیکھا ہے بندے نے، اس کو تعبیر چاہیے تھی، کہا تعبیر تو کوئی اور بھی بتا سکے ممکن ہے، لیکن میں تمہیں اس کا صحیح حل بتاتا ہوں۔ 7 سال قید سالی کے، 7 سال خوشحالی کے، پہلے خوشحالی آئے گی، اس کے بعد قید سالی آئے گی، لیکن بتایا اس سے بچنا کس طرح ہے۔
وہ لوگوں کے لیے قید سالی کے دن بن کے آئیں گے، مگر تمہیں بتاتا ہوں تمہاری خوشحالی کے دن ہے۔ 7 سالوں میں خوب کمائی کرو، غلہ بچا بچا کے رکھو، اس کو گانا نہیں سٹور کر دینا ہے، اور سٹور کرنے کے بعد پھر اگلے پچھلے ملکوں میں جو قید سالیاں ہوں گی وہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے، اس وقت لوگوں کی تمہارے ہاں مدد بھی ہوگی اور تمہیں مناسب اس کا نفع بھی ملے گا۔ وہ کس طرح ملے گا وہ اگلے سبق میں آ رہا ہے، لیکن یہ کیا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا؟ کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ تو اتنا ہی سارا تھا، لیکن اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں پھر بڑے خوشحالی کے ایام آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ 7ویں سال میں بھی تم لوگوں کے ساتھ زیادہ کنجوسی کرو اور زیادہ محتاط رہو، نہیں، اب کھل کے کام کرو اور کھلا ہاتھ چلاؤ، کیونکہ وہ بدحالی کا آخری سال ہے، اس کے بعد سب کو خوشحالی میسر آئے گی، تو تمہاری خوشحالیاں لوگوں کو یاد آئے گی۔ تو یہ نبی کا وہ علم ہے جس کے بارے میں لوگ دور حاضر میں یہ آئیڈیا دینے کی کوشش میں ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اور میں حیران ہوں اتنی بحثیں اس پر موجود ہیں کہ علم حدیث بھرا پڑا ہے۔ جس تاریخ بدر کی جنگ ہوئی ہے، بدر کی جنگ میں جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ ایک ایسا ناقابل انکار ہے کہ دوست اور دشمن کو اس کے مانے بغیر چارہ نہیں۔ 970 کے مقابلے میں 313 ابھل ابھل کے آئے اور تلواروں کی دھاروں پہ بڑھتے چلے گئے اور نیزوں کے منہوں پہ چھاتیاں لے کے دوڑے اور برستے تیروں کو بخاطر میں نہ لائے، اور جان ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا تبار پر پروانہ وار گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ان کی امتیازی شان ہے، مگر اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بدر کی جنگ میں رات کے وقت نقشہ جنگ بنا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، فرماتے ہیں اس جگہ ابو جہل گرے گا، اس جگہ ولید گرے گا، اس جگہ عتبہ گرے گا، اس جگہ شیبہ گرے گا۔ جتنوں کے نام لیے نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں موقع پر موجود تھا، خدا کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس جگہ ہاتھ لگایا تھا، ما ماتا احد، یہ ماتا تو ایسے ہے، ما ماتا احد، کوئی نہ ہٹا ایک بھی، من موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا تھا اس جگہ سے ہٹ کے کوئی بھی نہ مرا، جس جگہ سرکار نے ہاتھ لگایا تھا اسی جگہ وہ کافر گرے۔ جنگ کب ہونے والی تھی؟ کل۔ بتا کب رہے تھے؟ آج۔ اگر صحابہ کا یہ یقین نہ ہوتا کہ کل کی باتیں سرکار جانتے ہیں تو سرکار سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کل کا علم تو غیب ہے، تو غیب آپ جانتے کس طرح ہے؟ جو نبی کے غیب پر یقین کامل تھا وہ آنے والے دن میں ان کے پائے ثبات کا ذریعہ بنا۔ وہ میدان میں ڈٹے اسی معنی میں کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وہ عقیدہ دماغی عیاشی نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے عزم و استقلال میں اس کو اتنا بڑا دخل ہے۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے عقیدے کو نکال دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس قوت استقلالی باقی نہیں رہتی۔ میں نے آگے 2-3 مرتبہ غالباً عرض کیا ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت فرما کے سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کفار کے ہاتھ نہ لگ سکے تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اتار کے لائے اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک بڑے بہادر آدمی تھے، جوش میں آ کے انہوں نے نعرہ لگایا کہ میں جاتا ہوں، اور گھوڑا سر پر چھوڑا اور دیار پاک مدینہ کے جانے والے راستوں پہ مختلف سمتوں میں دوڑے، بلاخر نبی پاک علیہ السلام کو جا پایا۔ سرکار پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، سرکار نے غضب کی نگاہ سے دیکھا، گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس کو قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا۔ ایک امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے معابر الدنیا میں لکھا۔ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ 5ویں صدی کے آدمی، اور حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ 10ویں صدی کے آدمی ہیں، بڑے معتبر ہیں دونوں، اور دوسرے معتبرات میں لکھا ہوا موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اماد الدین ابن کثیر 8ویں صدی کے آدمی ہیں اور دوسرے زمرے کے آدمی، ہمارے زمرے کے نہیں ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ جس آدمی نے یا رسول اللہ کو پہلے روکا تھا یہ اس کے شاگرد تھے۔ جس آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے پہلی مرتبہ لوگوں کو فتویٰ دے کے روکا یہ وہ آدمی اس کے شاگرد تھے۔ کچھ ابن قیم سے پڑھا ہے، وہ استاد بھائی بھی ہے، استاد بھی ہے۔ تو اماد ابن کثیر جو تفسیر ابن کثیر ہے انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی البدایہ والنہایہ
14 جلدوں میں میرے کتب خانے میں موجود ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے، اور دوسرے کتب شام میں موجود ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، حملہ آور ہوئے، سرکار نے نگاہ غضب سے دیکھا، زمین میں گھوڑے سمیت دھنس گئے، اور گھوڑا بھی اور شاہ سوار بھی تقریباً نصف کے قریب تک زمین میں دھنسے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اگر اس وقت مجھے چھڑا دیں تو میں دوبارہ حملہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چھڑا دیتے ہیں، لیکن چھوٹنے کے بعد پھر دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر وہی سوال کیا، پھر چھڑا دیا، اور تیسری مرتبہ جب دھنسے ہوئے ہیں تو پھر کہتے ہیں چھڑا دیجئے، اب حملہ آور نہیں ہوں گا۔ فرمایا اب بھی تم سچی نیت سے نہیں کہتے ہو، مگر میری طرف سے بات سنو، تم مجھے قتل کرنے کی طرف پھر رہے ہو، مجھے قتل نہیں کر سکو گے۔ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تمہارے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے سونے کے کنگن ہیں، اور تم مشرف اسلام ہو چکے ہوئے ہو، تم میرے قتل کے درپے ہو، اور میں تمہارے سینے میں نور ایمان کی شمع جلتی ہوئی دیکھتا ہوں، اور تمہارے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو اماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جناب سراقہ بن مالک جب مسلمان ہوئے اس کے بعد بڑے بڑے مہالک اور بڑے بڑے خوفناک مقامات پہ اترے، اور بڑی بڑی تابڑ توڑ جنگیں لڑیں، اور عین تلواروں کی دھاروں کے نیچے رقص کرتے اور پرواہ نہ کرتے، بڑے بڑے سورماؤں سے آپ کا واسطہ پڑا، لیکن پرے کا کے برابر خاطر میں لائے بغیر ان کے گلے پڑ جاتے رہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ اے سراقہ بن مالک، آپ بڑی بڑی خوفناک مہموں میں اتر جاتے ہیں، اترا برباک نہیں لاتے؟ فرمانے لگے تمہیں یاد نہیں، سرکار نے فرمایا تھا سراقہ بن مالک تیرے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کہا تھا کہ نہیں؟ جی کہا تھا۔ کہا ایسا ممکن ہے کہ جب تک ایران فتح نہیں ہوتا میں مر جاؤں؟ جب تک وہ سونے کے کنگن میرے بازوؤں میں نہ پہنائے جائیں کوئی دنیا کی طاقت مجھے مار سکتی ہے؟ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، اس نے ہونا ہے۔ اب بتائیے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کسی شخص کی قوت استقلال بنا کہ نہ بنا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کے بارے میں عقیدے کو متزلزل کرنے والے نے قوم کو کیا دیا ہے؟ جس نے غیب کا یقین دیا تھا اس نے تو قوت استقلال دی، اس نے تو ثابت قدمی اور پامردی دی ہے۔ نور الیقین فی سیرت سید المرسلین کے اندر خدری نے لکھا ہے کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ آور ہوئے تھے قصر ابیض پر، ایران کے شاہی محلات پر، تو کیا چیز اس وقت ان کے مددگار ہوئی تھی؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ قلعہ جلولہ کو انہوں نے فتح کیا تو درمیان میں دریا تھا، اب دریا کو پار کر کے جانا تھا، ایرانیوں نے اپنی جزوی شکست کے بعد اس پل کو آگ دے دی جو پار جانے کا راستہ تھا، اب پار جانے کا راستہ ہی بند ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں یاد ہے وہ دن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ایک چھوٹی سی جماعت جمعے والے دن شاہی محل ایران کو فتح کرے گی، اور سلمان فارسی جو ہے ان کا رئیس لشکر ہوگا۔ یاد ہے؟ ان کا یاد تو ہے۔ ان کا آج دن کون سا ہے؟ جی جمعے کا دن۔ کہ جماعت کتنی ہے؟ کہ چھوٹی 60 شاہ سوار ہیں اور زخمی ہیں برے طریقے سے۔ کا دن بھی جمعے کا ہے، جماعت بھی چھوٹی سی ہے، اور قصر ازر بھی ابیض بھی سامنے ہے۔ یہ شاہی محل جو تھا مدائن میں تھا، جو میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، بین النہرین ٹگرس اور یوفریٹ کے درمیان، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جماعت بھی چھوٹی سی ہے اور دن بھی جمعے کا ہے، سارا لشکر بھی سلمان فارسی ہے اور قصر ابیض بھی سامنے ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اب دیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ان کا سلمان دیکھتے نہیں ہو کہ مسلمان کس قدر نڈھال ہیں، جماعت چھوٹی سی۔ ان کا یہ جماعت کا چھوٹا ہونا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی پختگی کی دلیل ہے۔ کا اسباب کی کمی ہے؟ کا اسباب کی کمی ہو یا نہ ہو، جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ جب سرکار فرمائیں کہ فتح ہوگی، کہا حضرت سلمان دیکھو ہمارے پاس سامان جنگ بہت کم ہے اور دشمن کتنی بڑی تعداد میں ہے،
وہ اونچی طرف کھڑا ہے، ہم نیچی طرف کھڑے ہیں. ان کا جمعے کا دن ہے کہ نہیں؟ جی ہے. جماعت چھوٹی سی ہے کہ نہیں؟ وہ جماعت کے چھوٹا ہونے کو اپنی کمزوری کی دلیل بنائے، یہ جماعت کے چھوٹا ہونے کو اپنے یقین کی قوت کی دلیل بنائے. اب دونوں میں بتاؤ آرگومنٹ کس کا مضبوط ہے؟ حضرت سلمان فارسی کا. لیکن اس کی بنیاد پر کیا طاقت کار فرما ہے؟ نبی پاک کے علم غیب کا یقین. جس قوم کے پاس یہ یقین زندہ تھا کہ نبی کی زبان حق کی ترجمان ہے، نبی دنیا غیب کے اسرار کو جانتا ہے، جو بات نبی کہے وہ ایک صداقت واقعی ہوتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. جن کا یہ یقین زندہ تھا انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سلمان فارسی نے لے کے مولا کا نام تو گھوڑا دریا میں ڈال دیا. ان کا چل گھوڑے کوئی ساتھ نہیں دیتا، میرے نبی کی زبان تو گواہ ہے. تو پیچھے 60 شاہ سواروں نے آپ کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے. اب دریا کے نصف میں جو پہنچے نا تو ایرانیوں نے تیر اندازی شروع کر دی. اب پوری سطح دریا جو ہے خون بن بن کے بہی. شاہ سواروں کے منہوں پر، چھاتیوں پر، گھوڑوں کے سینوں پر، گردنوں پر، منہوں پر دھڑا دھڑ تیر لگتے چلے جا رہے تھے. اور اس ساتھی نے کہا سلمان فارسی گھوڑوں کو واپس کرو. کہا جنہوں کو گھوڑے واپس کرنے کی عادت ہے ان کو پار پہنچنے کی عادت نہیں. طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے. اب موت قبول کرنی ہے، واپس نہیں جانا. جناب اسی طرح جلتے بھنتے زخمی ہوتے اور خون آلود ہوتے ہوئے جا دشمن کے ساحل کو چھوا اور پار پہنچ کے نعرے لگائے، او دشمنان دین، ہم دیار پاک مدینہ کی اس پاک ذات کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے اشارے سے سورج پلٹا اور چاند ٹوٹا تھا. اس کی زبان سے نکلا ہوا ہے جمعے والا دن ہوگا، چھوٹی سی جماعت ہوگی اور سلمان فارسی رئیس سالار لشکر ہوگا اور وہ فتح کرے گا. اب کون سی طاقت ہے جو ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکتی ہے؟ جناب ہزاروں کی تعداد میں ایرانی سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے اور حضرت سلمان فارسی نے جا کے عین قلعے کے دروازے کے سامنے گھوڑے پر سے چھلانگ لگا کے پیچھے ہٹ کے لے کے مولا کا نام 250 برس کی عمر میں دھکا دیا شاہی قلعے کو، کباڑ توڑ کے پرے پھینک دیے اور دوڑ کے چڑھ کے اس شاہی قلعے کے میناروں پر وہاں چل کر کے آزان دی اور اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھی. اور آج تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی جگہ جمعہ مستقل طور پر جاری ہونا شرط نہیں، بلکہ کسی جگہ بھی جماعت جڑ جائے تو جنگل میں بھی اگر جمعہ کا وقت آئے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کا سلمان فارسی نے اس طرح دشمن کے گھر جمعہ پڑھا تھا. تو اس طرح جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں یقین زندہ تھا وہ دنیا کی ایک کامیاب اور کامران قوم تھی. اللہ حاضر قیاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب مصدقات شرع میں سے ہے. اور اس جگہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب کی تعبیر کے بعد کہنا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارشیں ہوں گی. یہ تو 15 برس کے بعد ہونے والا ہے. ان کو کیا پتہ ہے بارشیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یا وہ قید سالی جو 7 سال چل رہی ہوگی وہ بعد میں بھی چلے گی یا نہیں. قید سالی کا ہونا اس کا ذکر تو خواب میں تھا، لیکن ختم ہو جانے کا ذکر تو خواب میں نہیں تھا. یہ نبی اپنے صدری علم سے کہا جو تم نے خواب دیکھا ہے، جہاں تک تم نے دیکھا ہے وہ خواب ہے، جو میں بیان کرتا ہوں وہ حقیقت ہے. اور 1400 برس کے بعد جو حالات بدلنے والے ہیں اللہ کے نبی کو نہ صرف تمہارے خواب کی روشنی میں بات کو پتہ ہے بلکہ اس سے پرے کا بھی پتہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ شاید نبی کے علم کا وسیلہ وہ ایک بادشاہ کا خواب ہے، نہیں، میرے علم کا وسیلہ وہ ہے جو ساری کائنات کو علم تقسیم کرتا ہے. یہ تھا آج کا بیان جو اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اگر کوئی دوست اس میرے پیش کیے گئے ہوئے درس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اجازت عام ہے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن